السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کا روکنا جائز نہیں: پانی، نمک اور آگ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے کہ واقعی بہت مجبوری کی چیز ہے، لیکن نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو آگ دیتا ہے تو گویا اس نے وہ ساری چیز صدقہ کی جو آگ پر پکی، اور جس نے نمک دیا اس نے گویا وہ ساری چیزیں صدقہ کی جو نمک کی وجہ سے لذیذ ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ کا دفعتاً انتقال ہو گیا، اگر دفعتاً نہ ہوتا تو وہ کچھ صدقہ وغیرہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی زکوٰۃ کی حفاظت کرنے پر مقرر فرمایا۔ میں وہیں تھا کہ ایک شخص نے غلہ چرانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا، میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج غریب ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا رات کا قیدی کہاں گیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی حاجت مندی ظاہر کرتا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، وہ جھوٹا تھا، وہ پھر بھی آئے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہی شخص پھر آ گیا اور غلہ چرانے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اور قید کر دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر سکوں۔ اس نے پھر اپنی عیالداری اور معذوری کا اظہار کیا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا۔ میں نے پکڑ لیا اور فیصلہ کیا کہ اب اس کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، کیونکہ ہر دفعہ یہی بات کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اس نے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میں چند کلمے تم کو ایسے بتاؤں گا جن سے خداوند تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا، اور وہ یہ ہیں۔ آیت الکرسی پڑھی اس نے، کہا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر محافظ مقرر کر دیے جائیں گے اور شیطان پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے اس سے چھوڑ دیا۔ صبح میں دربار رسالت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ رات والا قیدی کہاں گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ چند کلمات بتا کر چلا گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جھوٹا تھا مگر یہ بات سچ کہہ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا جو 3 روز سے آ رہا تھا؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا۔